بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ سال کا آخری مہینہ ہے، قمری سال کا۔ البتہ اس کے جو شروع کے 10 دن ہیں وہ انتہائی فضیلت کے حامل اور انتہائی قیمتی ہیں۔ بڑے اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ پہلی فضیلت ذی الحجہ کے مہینے کی یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں۔ ان میں سے ایک مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور نیک اعمال پر اللہ کی طرف سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس عشرے کی یہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نیک اعمال کا اجر و ثواب بقیہ سال میں کیے گئے اعمال کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ما العمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، کہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے سال بھر میں کیے ہوئے اعمال کا جو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہوں۔ اور نہ ہی جہاد فی سبیل اللہ، الا ہے کہ کوئی آدمی جہاد میں جائے اور اپنی جان مال سب کچھ وہاں قربان کر دے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، شہید بھی ہو جائے مال بھی لگا دے۔ تو ان 10 دنوں میں کیا ہوا ہر عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کیے ہوئے اعمال کے مقابلے میں اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث۔ اس مہینے کی تیسری فضیلت، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ ہے۔ اسلام کا 5واں اہم ترین رکن حج کا فریضہ اسی ماہ مبارک میں ادا کیا جاتا ہے۔ لاکھوں فرزندان اسلام اس وقت حرمین میں موجود ہیں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ جل شانہ ان کے اس حج کو، سفر کو قبول فرمائے۔ 5ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے آخری دنوں میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب تک، مغرب داخل نہیں ہے، ہر نماز کے بعد تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنے کا حکم ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا کہ پورے ان 10 دنوں میں بھی اگرچہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر تشریق پڑھنا ہر مرد عورت پر یہ لازم اور ضروری ہے، لیکن ذی الحجہ کے عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ وہ فرض واجب نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ اجر و ثواب کا باعث۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس مہینے کی ایک اور فضیلت احادیث میں اس کے روزوں کے حوالے سے ہے اور اس کی راتوں کے حوالے سے ہے کہ اس عشرے کی ہر رات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ شب قدر کے بقدر اجر رکھتی ہے، اور ہر دن اس کا 1 سال کے روزوں کے بقدر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ گویا کہ ان عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں اگر کوئی آدمی 1 دن کا روزہ رکھ لے تو اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو اور بھی فضیلت بیان کی گئی کہ جو اس دن کا روزہ رکھے اللہ جل شانہ
اگلے اور پچھلے ایک ایک سال کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور ایک ایک سال کے روزوں کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آیا کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، یہ ایک دن کا روزہ 1000 دنوں کے بقدر اجر رکھتا ہے، یعنی 1000 دنوں کے روزوں کے بقدر اجر و ثواب رکھتا ہے، کیونکہ ایک دن کے روزے پر 1000 دنوں کے بقدر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو خصوصیت کے ساتھ اس عشرے میں روزوں کا اہتمام ہو، کم سے کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا اہتمام ہو۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی فضیلت بیان کی گئی کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے بقدر، جبکہ یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو 10,000 دنوں کے بقدر سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک ایک دن کے روزے پر 1000 دنوں کے روزوں کا اجر ملتا، اور 9 ذی الحجہ کے روزے پر 10,000 دنوں کے بقدر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت باقی ایام کے مقابلے میں 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفہ کے دن کو لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی اس عشرہ کے دن 9 ذی الحجہ کو حاصل ہے، اور اس دن اللہ جل شانہ کثرت کے ساتھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور کثرت کے ساتھ لوگوں کی بخشش ہوتی۔ اس کی راتیں بھی کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہیں، ایک ایک رات اللہ کے نزدیک اجر و ثواب رکھتی ہے شب قدر کے بقدر ایک ایک رات کا اجر و ثواب۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے 30ویں پارے میں سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر 10 راتوں کی قسم کھائی۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور سال بھر میں کل 5 راتیں ایسی ہیں، بعض روایات کے اندر آیا جو ان 5 راتوں میں عبادات کا اہتمام کرے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ان میں سے 3 راتیں، ایک 8 ذی الحجہ کی رات، اور ایک 9 ذی الحجہ کی رات، اور ایک 10 ذی الحجہ کی رات۔ 3 راتیں اسی مہینے میں آ رہی ہیں، اور 2 راتیں، ایک شب برات کی رات 15 شعبان جس کو کہتے ہیں، اور 5ویں جو ہے وہ عید الفطر کی رات۔ یہ 5 راتوں کو عبادات کا کرنے پر اللہ جل شانہ کی طرف سے جنت کے واجب ہونے کا لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ فضائل تھے جو اس مہینے کے حوالے سے بیان کیے گئے، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔